لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين قراءت سماعت فرما رہے تھے، اور اب میں مدرسہ فرقانیہ لکھنؤ کے ہی قاری عبدالرحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور پہلے تلاوت کلام پاک اور اس کے بعد نعت مبارک پیش فرمائیں۔ قاری عبدالرحمان صاحب۔ الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء کیوں
يوم كل نفس شيئا والأمر يومئذ لله عظيم. سے پہلے قطع سماعت فرمائیں. کبھی نعت نبی ہوگی کرے خدا ہوگا کبھی نعت نبی ہوگی کبھی ذکر خدا ہوگا کبھی نعت نبی ہوگی کبھی ذکر خدا ہوگا غلامان محمد کے لبوں پر اور کیا ہوگا غلامان محمد کے لبوں پر اور کیا ہوگا اور نبی کی سنت پامال کرنے والوں محشر میں نبی کی سنت پامال کرنے والوں محشر میں اگر سرکار نے تم کو نہ پہچانا تو کیا ہوگا اگر سرکار نے تم کو کیا ہوگا نعت پاک ارشاد حسرت دید رنگ لائی ہے رنگ لائی ہے باغ دل میں بہار آئی ہے باغ دل میں بہار آئی ہے رحمتیں بے شمار لائی ہے رحمتیں بے شمار لائی ہے رٹے نام کی لگائی ہے رٹے نام کی لگائی ہے جس سے تسکین دل نے پائی ہے جس سے تسکین دل جس نے دیکھا وہی ہوا قربان وہاں کیا آئی ہے آئی ہے میں وہ عاصی ہوں دیکھ کر جس کو میں وہ عاصی جس کو رحمت حق بھی مسکرائی ہے رحمت حق بھی ہے میرے مالک تیری دعائی ہے کلمہ لا
ساز دل سے صدا یہ آئی ہے، ساز دل سے صدا یہ آئی ہے، آتش عشق نے جلا ڈالا، آتش عشق نے جلا ڈالا، زندگی ہم نے مر کے پائی دل میں۔ ایک بار مصطفیٰ پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا،
تجھ سا دیکھا نہیں دلدار خطیب اعظم، تجھ سا دیکھا نہیں دلدار خطیب اعظم، تجھ سا دیکھا نہیں دلدار خطیب اعظم، تیرے غصے میں بھی تھا پیار خطیب اعظم، تیرے غصے میں بھی تھا پیار خطیب اعظم، اور ہم نے دیکھا نہ تیرے شہر میں کوئی جس کو، ہم نے دیکھا نہ تیرے شہر میں کوئی جس کو، ہم نے دیکھا نہ تیری عظمت سے ہو انکار خطیب اعظم، 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 روز مسائل لے کر لوگ آ جاتے تھے، ہر روز مسائل لے کر لوگ آ جاتے تھے، ہر روز مسائل لے کر، تھا یہی آپ کا دربار خطیب اعظم، تھا یہی آپ کا دربار خطیب اعظم، تیرے غصے میں بھی تھا پیار خطیب اعظم، تیرے غصے میں بھی تھا پیار خطیب اعظم، خورشید توجہ کہ دیوبند اور بریلی کے نشے اور فراز، دیوبند اور بریلی کے نشے اور فراز، دیوبند اور بریلی کے نشے اور فراز، کر دیا کرتے تھے ہموار خطیب اعظم، کر دیا کرتے تھے ہموار خطیب اعظم، کر دیا کرتے تھے ہموار خطیب اعظم، تیرے غصے میں بھی تھا پیار خطیب اعظم، تو نے تراشے کہ بس ایسے انمول رتن، تو نے تراشے کہ بس ایسے انمول ایسے انمول رتن، تو نے تراشے کہ بس ایک سے ایک چمکدار خطیب اعظم، 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 کردار کے ہیں آپ ہی گواہ، تیری سیرت تیرے کردار کے ہیں آپ ہی گواہ، مسجد مدرسے مسجد مینار خطیب اعظم، مدرسے مسجد مینار خطیب اعظم، مدرسے مسجد مینار خطیب اعظم، تیرے غصے میں بھی تھا پیار خطیب اعظم، اور تو نے رسموں کو جہالت کے مٹانے کے لیے، تو نے رسموں کو جہالت کے مٹانے کے لیے، تو نے رسموں کو جہالت کے مٹانے کے لیے، کر دیا ذہن کو بیدار خطیب اعظم، کر دیا ذہن کو بیدار خطیب اعظم،
کیوں نہ پھولے پھلے فرقان اس پر دن رات کیوں نہ پھولے پھلے فرقان اس پر دن رات کیوں نہ پھولے پھلے فرقان اس پر دن رات ہے تیرے فیض کی بوچھار خطیب اعظم ہے تیرے فیض کی بوچھار خطیب اعظم ہے تیرے فیض کی بوچھار خطیب اعظم تیرے غصے میں بھی تھا پیار خطیب اعظم دور ہوں اور پریشان ہوں بسد ناز حیات دور ہوں اور پریشان ہوں بسد ناز حیات دور ہوں اور پریشان ہوں بسد ناز حیات متوجہ کا طلبگار خطیب اعظم متوجہ کا طلبگار خطیب اعظم تجھ سا دیکھا نہیں دلدار خطیب اعظم تیرے غصے میں بھی تھا پیار خطیب اعظم. السلام علیکم. تشریف لا چکے ہیں. ہم ان کے نہایت شکر گزار ہیں کہ وہ بہت کم وقت میں انہوں نے کئی جگہ سفر کیا اور سب سے زیادہ ان کا مبارک سفر اسی مہینے میں حج بیت اللہ کا تھا جہاں آپ تشریف لے گئے تھے اور حسب وعدہ آپ 3 دن پہلے ہی تشریف لائے ہیں. میں انتہائی ممنون و متشکر ہوں اپنے ادارے کے منتظمین اساتذہ اور طلباء کی جانب سے کہ انہوں نے پاس وعدہ میں کرم فرمائی. حضرت کی تقریر سے پہلے ایک ضروری امر یہ ہے کہ ہمارے ادارے کی 2 کتابوں کا اجرا ہونا ہے. پہلی کتاب ہمارے مفتی اعظم حضرت قبلہ مولانا محبوب علی صاحب مدد العالی کی وہ شرح ہے جو آپ مشکوٰۃ شریف کی تفسیر اور شرح کے ساتھ آپ نے تالیف فرمائی ہے اور اس کی 4 جلدیں مکمل ہو چکی تھیں لیکن مدرسے کے سالانہ جلسے میں اس کی 5ویں جلد نہیں آ سکی تھی. وہ جلد بعد کو آئی تو 5ویں جلد کا اس کا اجرا ہوگا. میں مہمان خصوصی سے درخواست کروں گا کہ وہ پہلے میزا المصابیح جلد 5 کا اجرا فرما دیں. ہماری مولانا مظاہر اللہ مرحوم پر ہمارا ضیاء وجید کا خصوصی شمارہ ہے جو 224 صفحات پر مشتمل ہے اور مقتدر حضرات کے مضامین پر مبنی ہے. میں درخواست کروں گا مہمان گرامی سے کہ اس کا بھی اپنے دست مبارک سے اجرا فرما دیں. درخواست کرتا ہوں کہ وہ
2 یا 3 بند پیش فرما دیں چونکہ وقت تیرا کمال الہے رضی کے سفر کو ہو گئے 25 سال. کچھ سنہری ہر پشت اے میرے خامہ لکھوں، کچھ سنہری ہر پشت اے میرے خامہ لکھوں، اس نرالے ماہ نامے کا سفر نامہ لکھوں، حسن سے اس کے جہاں میں ہے جو ہنگامہ لکھوں، اے ہن اس کو غزل کا نظم کا جامہ لکھوں، فکر کے دریا سے الفاظ کے موتی نکال کہ جاہے رضی کے سفر کو ہو گئے 25 سال. سب کرم تیرا ہے مولا، سب ہے تیرا کمال کہ جاہے رضی کے سفر کو ہو گئے 25 سال. اور یہ بڑا خاص سماعت ہے. حلقہ احباب میں ہے آج یہ گفت و شنید، حلقہ احباب میں ہے آج یہ گفت و شنید، جس کو بھی دیکھو نظر آتا ہے وہ اس کی خوبی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی مزید، اس کی خوبی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی مزید. اس کے بانی قبلہ مولانا بدیع الدین سعید، اس کے بانی قبلہ مولانا بدیع الدین سعید، فیض سے شاہ وجی کے ہر برق الہلال کہ جائے وجی کے سفر کو مولا صلی اللہ علیہ تیرا کمال کہ جائے وجی کے سفر کو ہو گئے 25 سال. گلشن اردو میں اس کے دم سے آئی ہے بہار، گلشن اردو میں اس کے دم سے آئی ہے بہار، میں سے شور و سخن ہوتی ہے اس سے زیادہ ذات، انگریزیان چمن ہے اس کے نغموں پر نثار، انگریزیان چمن ہے اس کے نغموں پر نثار، دین کی خوشبو ہے اس میں رنگ دنیا کے ہزار، ہے مظاہر اور شاعر پر کرم دے ذوالجلال کہ جائے وجی کے سفر کو ہو گئے 25 سال. سب کرم تیرا ہے مولا، سب تیرا کمال کہ جائے وجی کے سفر کو ہو گئے 25 سال. پورے ہونے پر ہمارے ریاست خان صاحب نے بہت اچھی نظم فرمائی. انشاءاللہ دسمبر 2014 میں تو 25 سال پورے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اس وقت خصوصی شمارے کی تیاری. حضرات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ کچھ موٹر سائیکلیں احمد صاحب نقشبندی یہ حضرات بھی حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں اور محمد صادق نقشبندی صاحب بھی تشریف لائے ہیں جو آپریشن آفس ان جیٹ فلائٹ پرائیویٹ میں برسر کار ہیں. میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر کے بانی و ناظم ہیں جہاں پر فتاوا آن لائن اور مسائل کے حل کے لیے ہر وقت ٹیلی فون لائنیں بھی کھلی رہتی ہیں. یہ بھی آپ کی زیر سرپرستی اسلامی خدمات انجام دی جا رہی ہیں. میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں اور اپنے مہمان گرامی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اہل رامپور کے سامنے اپنی تقریر فرمائیں اور ہمارے قلوب کو مجلہ و منور فرمائیں. جناب مولانا ضیاء الدین صاحب نقشبندی مدد العلی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شوما جو نقش قدم عرش معلا دیکھا، شوما جو نقش قدم عرش معلا دیکھا، دیکھا جو روئے نبی حق کا ہی جلوہ دیکھا، دیکھا جو روئے نبی حق کا ہی جلوہ دیکھا، لوح و کرسی و قلم جنت و سدرہ دیکھا،
لوح و کرسی و قلم جنت و سدرا دیکھا، دیکھا سب کچھ بیقین جس نے مدینہ دیکھا، دیکھا سب کچھ بیقین جس نے مدینہ دیکھا۔ زائرو آؤ کہ جنت بھی یہیں ملتی ہے، زائرو آؤ کہ جنت بھی یہیں ملتی ہے، روضہ شاہ سے ہی خلد کا رستہ دیکھا، روضہ شاہ سے ہی خلد کا رستہ دیکھا۔ ان کے منگتے جو ہے شاہوں کو عطا کرتے ہیں، ان کے منگتے جو ہے شاہوں کو عطا کرتے ہیں، ان کے ٹکڑوں ہی پہ کونین کو پلتا دیکھا، ان کے ٹکڑوں ہی پہ کونین کو پلتا دیکھا۔ پل کے بچھاتے ہیں یا اس لیے شیدا، پل کے بچھاتے ہیں یا اس لیے شیدا، صف بستہ جو یا فرشتوں کا یا پہرا دیکھا، اس لیے پل کے بچھاتے ہیں یہاں پر شیدا، دست بستہ جو فرشتوں کا یا پہرا دیکھا۔ عرض طیبہ ہے ضیا پورے ادب سے آنا، عرض طیبہ ہے ضیا پورے ادب سے آنا، حسن تعظیم ہی میں قلب کا تقویٰ دیکھا، حسن تعظیم ہی میں قلب کا تقویٰ دیکھا، دیکھا سب کچھ بیقین جس نے مدینہ دیکھا، ڈوبا سورج بھی پلٹ آیا جو منشا دیکھا، چاند شب ہو گیا جب ان کا اشارہ دیکھا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تقدس معاذ مفتی شہر حضرت علامہ مولانا مفتی محبوب علی وجیہ صاحب قبلہ ادام اللہ قلوبہم العالیہ، قاضی شہر حضرت علامہ محمود صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، حضرت علامہ مولانا قاری اختر علی صاحب وجیہ قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مولوی مشاہیر اللہ صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، تو گرامی قدر معزز علماء کرام، اساتذہ جامع العلوم فرقانیہ، بزرگان محترم مکرم حاضرین، معزز سامعین اور عزیز طلباء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا لطف و کرم ہے، عنایت و مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس کا یہ کرم ہے کہ اولیاء کرام صلحاء اعظام کی بارگاہوں سے ہمیں وابستگی کا اعزاز بخشا ہے۔ آج آپ اور ہم جس مقدس خانقاہ میں حاضر ہیں، یہ خانقاہ بھی ہے، درسگاہ بھی ہے، اور روحانیت کا عظیم مرکز اور سینٹر بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں مسلمانوں کے لیے 3 بنیادی مراکز کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ تلاوت کیجیے ان آیات بینات کی جن کی وحی آپ کی طرف کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز تمام بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ مقدس الہی ارشاد میں 3 باتوں کی طرف متوجہ فرمایا گیا، ایک تلاوت قرآن مجید کی طرف، دوسرا نماز کی طرف، تیسرا ذکر الہی کی طرف۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ سب سے زیادہ تلاوت جہاں سے سکھائی جاتی ہے وہ مدارس ہیں، وہ جامعات ہیں، درسگاہیں ہیں، اور جہاں نماز قائم کی جاتی ہے، جماعت کا جہاں اہتمام ہوتا ہے وہ مسجد ہے، وہ خانہ خدا ہے، وہ عبادت گاہ ہے۔ ویسے خدا کا ذکر تو بندہ ہر جگہ ہی کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ذکر اور زیادہ اہتمام کا ذکر جہاں ہوتا ہے، جس کی تلقین کی جاتی ہے، وہ خانقاہ۔ تو گویا اس ارشاد مقدس میں خانقاہ کی بھی اہمیت کو واضح کیا رب العالمین، درسگاہ کی اہمیت کو بھی واضح کیا، اور عبادت گاہ کی اہمیت کو بھی واضح کیا۔ اور الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ یہاں درسگاہ بھی ہے، تلاوت قرآن مجید کی تعلیم کی جاتی ہے، مفاہیم قرآن کو سمجھایا جاتا ہے، نبوی علوم کو پھیلایا جاتا ہے، معارف اور عوارف کا درس دیا جاتا ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ خانقاہ بھی ہے جہاں قلوب کی تطہیر کا کام ہوتا ہے، جہاں نفوس کے تزکیے کا نظم ہوتا ہے، جہاں خلق کو خالق سے کس طرح ربط رکھنا چاہیے، حبیب خالق سے کیسا ربط رکھنا چاہیے، اس کا درس دیا جاتا ہے۔ فرش زمین پر رہتے ہوئے عرش بری کے مالک سے اپنا ربط قائم کیسے کرے، اس کی تعلیم و ہدایت کی جاتی ہے۔ تو درس گاہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، اور اللہ پاک کا فضل ہے کہ یہاں عبادت کے اہتمام کے لیے خانقاہ کے ساتھ درسگاہ کے ساتھ عبادت گاہ اللہ کا گھر اللہ کی بنا۔ تو تین عظیم مراکز جس سے مسلمان کو مربوط ہونا چاہیے، الحمدللہ بیک وقت یہاں آپ کو یہ تینوں مراکز ملتے ہیں۔ اور جس ذات مقدسہ نے علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت کے لیے درسگاہ کو قائم کیا تھا، وہ خطیب اعظم علیہ رحمت و رضوان اپنے اخلاص کے باعث اللہ پاک کے حبیب کے دربار میں بھی مقبول تھے، بارگاہ یزدی میں بھی مقبول تھے، اور اس مقبولیت کا یہ ثمر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا لگایا ہوا باغ آئے دن اپنے ثمرات کو مرتب کرتا جا رہا ہے، اور ایسے پھول کھلا رہا ہے اور ایسی مہکیں پھیلا رہا ہے کہ جس سے لوگ مشام جان کو بھی معطر کر رہے ہیں، مشام ایمان کو بھی معطر کر رہے ہیں۔ تو وہ خطیب اعظم جن کے خانواد عالیہ کے ہر جشن و شراب نے دین کی خدمت کو اپنے لیے سعادت دارین سمجھا، انہی کے عظیم و جلیل نواسے حضرت علامہ مولانا مظاہر اللہ خان صاحب قبلہ قادری مجددی رحمہ اللہ تعالی، جو حضرت کے جانشین کی حیثیت سے علمی خدمات کا ایک تسلسل جاری کیے ہوئے تھے، پیغام اجل کا لبیک کہتے ہوئے وہ بارگاہ یزدی میں جا پہنچے۔ ظاہری طور پر دنیا سے اہل اللہ کا پردہ فرما جانا متعلقین کے لیے تو ظاہر ہے کہ غم اور الم کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، لیکن ان کے لیے اس سے بڑھ کر کامیابی کا کوئی اور دن نہیں ہوتا۔ جس دن کے لیے وہ زندگی کے ہر دن کو گزار رہے ہوتے ہیں، ہر رات کو گزار رہے ہوتے ہیں، ہر تکلیف کو سہ رہے ہوتے ہیں، وہ دن جب ان کے رب ذوالجلال کی طرف سے انہیں اپنے حضور حاضری کے لیے فرمایا جاتا ہے، ہم تو غمزدہ ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، مگر وہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اپنے مالک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، رفیق اعلیٰ سے لقاء کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ زندگی بھر کی ہر تکلیف کو بندہ کیوں سہا تھا؟ ایک وعدے پر سہا تھا، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جس کو امید اس بات کی ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے، جس کو اپنے رب سے ملنے کی خواہش ہے، رب کا حکم یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ کی زندگی بسر کرے، عبادت اور بندگی میں مشغول رہے، اللہ کی ذات و صفات میں، اس کے اسماء و افعال میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس لمحات کے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، بندے کو پتہ نہیں کہ اس کے رب نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کن چیزوں کو مخفی رکھا ہے۔ وہ جو مخفی رکھی گئی نعمت ہے کہ جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، دل کو راحت ملے گی، روح کو سرور نصیب ہوگا، بندے کو پتہ نہیں، لیکن وہ پتہ کب چلے گا جب یہاں کی آنکھ بند ہوگی تو وہ آنکھ کھلے گی، وہ لذتوں والی نعمتوں کو دیکھے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیوں کو دیکھے گا، تو پھر وہ دنیا کے قیام کو اپنے لیے یہی سمجھتا تھا کہ بس یہ قیام ایک آزمائش گاہ کا قیام ہے جس سے گزرنے کے بعد یہ نعمتیں ملنے والی ہے۔ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اپنے مقصد کو پا گیا، جس مقصد کے لیے میں نے اپنی زندگی گزاری وہ مقصد اس کو مل گیا۔ سورہ یاسین میں رب ذوالجلال نے اس مقدس بندے کا ذکر کیا جس کو دین حق پر استقامت اور دعوت دین کے حوالے سے لوگوں نے شہید کیا تھا، اور پتھر برسا کر جب ان کو لوگ شہید کر چکے تو وہ بندے خدا نے کیا کہا جب رب نے فرمایا تھا قیل ادخل الجنہ، اے میرے پیارے بندے میری جنت کے باغ و بہار تیرے انتظار میں ہے، داخل ہو جا۔ قال، اس بندے نے کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھ پر کیسا کرم کیا، میری خطاؤں کو معاف کر دیا، بخشش اور مغفرت سے سرفراز فرما دیا، اور اپنے باعزت بندوں میں اس نے مجھے شامل فرما دیا۔ تو ایک بندے خدا کو جو دعوت و ارشاد کا کام کرتا رہا، آخر لمحوں میں فکر بھی ہوتی ہے تو اپنے بال بچوں کی خیش و قاری بھی نہیں ہوتی ہے
امت مصطفیٰ علیہ السلام کی ہوتی ہے، خلق خدا کی ہوتی ہے کہ کاش ان کی آنکھیں کھلے اور وہ جان لے کہ اس راہ میں مارے جانے والا ختم نہیں ہوتا ہے، ابدی زندگی پا جاتا ہے، رب کی رحمت اور رضوان سے مالا مال ہوتا ہے، عنایت و غفران سے سرفراز ہوتا ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، فکر اس بات کی ہے کہ میری قوم اس شعور و آگہی میں آ جائے کہ مردار دنیا یہ جگہ جی لگانے کا مقام نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو حضرت علامہ مظاہر اللہ خان علیہ الرحمٰن نے اپنی مقدس زندگی کے ہر لمحے کو دین مدین کی اشاعت کے لیے، علوم نبویہ کی تبلیغ اور ترسیل کے لیے وقف فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طبیعت مبارکہ میں اخلاص، للہیت، تواضع، خاکساری، عاجزی اور وطانت کی نعمت مرحمت فرمائی تھی، وصیت فرمائی تھی، اور وہ طبیعت مقدسہ نے الحمدللہ عظیم کام انجام دے کر مقصد حقیقت کو پا گئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ پروردگار عالم کے مزار پرانوار پر رحمتوں کی بارش برساتا رہے اور ان کی خدمات کے فیض کو اللہ تعالیٰ جاری و سار کرے اور ان کے خاندان کے ہر فرد کو، ان کے بھائی حضرت مولانا مشاعر اللہ خان صاحب کو صحت و عافیت سے سلامت برآمد کرتی اور ان کے شہزادے مولوی مکارم اللہ خان صاحب کو ان کا حقیقی جانشین بنائے، علوم کا وارث اور امین بنائے، اور حضرت کے خانوادے کے تمام افراد کو خاندانی خصوصیات کا حامی بنائے اور دین مدین کے لیے تعلیم جو میں نے کی ہے پروردگار سے وہ خدمات لے اور تا دور شمس و قمر یہ فیض علم جاری و ساری رہے۔ میں یہ ابتدا میں چونکہ میرا بھی حضرت سے بڑا قلبی لگاؤ اور تعلق رہا ہے، بہت ہی عاجزی اور خاکساری کے ساتھ مجھے سے کرنا طالب علم کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ اس سے پیش کر یہ مرتبہ ان کے دور میں حضرت کی حاضری ہوئی ابھی جیسے حضرت مولانا مشاعر اللہ خان صاحب اللہ نے فرمایا کہ 2010 میں قادم حضرت کی دعوت پر حاضر ہوا تھا اور اس سال حضرت حج کے لیے بھی تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ سفر حج کے لیے میں گھر والوں کے ساتھ اہل خانہ کے ساتھ جا رہا ہوں، اور اس کے بعد جب حاضری ہوئی تو حال یہ ہے کہ حضرت یہاں ظاہر موجود نہیں ہے، لیکن عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں دیتا ہے، بعد میں بھی ان کا خیر رہتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جو دنیا میں فیض دے رہے تھے، نفع پہنچا رہے تھے مخلوق خدا کو، وہ ختم ہونے کے بعد بھی فیض دیتے رہیں گے۔ کیا فرمایا کرتے کہ نہ فائدہ دے گا قیامت کے دن مال، نہ فائدہ دے گی قیامت کی اولاد۔ اولاد بھی فائدہ دینے والی نہیں ہے، مال و دولت بھی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ لا ينفع مال ولا بنون، نفی کر دی، نہ مال نافع ہوگا نہ اولاد نافع ہوگی۔ مال و دولت کام آنے والی ہے، نہ اولاد کام آنے والی ہے معاشر میں، الا مگر کون کام آنے والا ہے، فائدے میں رہنے والا کون ہے؟ من اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامتی والے دل کے ساتھ، پاک دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں گیا۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ نفع دینے والی اولاد ہے نہ مال ہے، ہاں نفع دینے والی کوئی ہستی ہے تو وہ ہستی ہے کہ دنیا میں جی کو نہیں لگائی تھی، دل کو دنیا کی آلائشوں سے مقدر نہ کیا تھا، اپنے دل کو سنبھال کر رکھا تھا، جس رب نے پاک دل دے کر دنیا میں بھیجا، اور وہ دل ایسا پاک دل ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا ما وسعنی ارضی ولا سمائی ولکن وسعنی قلب عبد المؤمن۔ حدیث قدسی ہے ما وسعنی ارضی ولا سمائی ولکن وسعنی قلب عبد المؤمن، کہ نہ مجھ کو زمین میرے جلووں کی تاب لا سکی، نہ آسمان میرے جلووں کی تجلیات کو اپنے اندر لے سکا، ہاں اگر میرے جلووں کو کسی نے اپنے اندر لیا ہے تو وہ میرے مومن بندے کے دل نے لیا ہے۔ عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، لیکن میرا ہی دل ہے وہ جہاں تو سما سکے، میرا دل ہے وہ جہاں تو سما سکے۔ تو وہ قلب مومن کو اللہ نے وہ شان دی ہے، جلوہ ہے رب العالمین ہونے کا اس کو اعزاز کرتا ہے، قلب المؤمن عرش اللہ کر اس کو رتبہ بلند عطا فرمایا ہے۔ تو جو پاک دل بندہ لے کر آیا ہے، دنیا کی آلودگیوں میں وہ کالا بھی ہو جاتا ہے، میلا بھی ہو جاتا ہے، مقدر بھی ہو جاتا ہے، ملبس بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے پاک دل لے کر میں تجھ کو بھیجا
میں لگی ہوئی رہے، جستجو صرف طلب حق میں رہے. اور آپ دیکھیے گا میں نے آج کا جو خصوصی شمار جس کی رسم اکرام میں لائی گئی، میں نے مولانا صاحب کے بھتیجے سے مولوی مشاہیر اللہ معاذ اللہ صاحب سے کہا تھا کہ جو خصوصی شمارہ جس کی رسم اکرام ہونے والی ہے نظر میں بھی دیکھ لوں، کیونکہ حضرت کی مثال مبارک کی اطلاع مجھے نہ ملی. کل سرہنگ شریف پہنچا، امام ربانی مجدد الحسانی علیہ الرحمٰن کے آستانے پر گیا، حضرت کے خلیفہ حضرت سے گفتگو ہو رہی تھی اور حضرت نے پارکنگ کی دوران میں نے کہا کہ رامپور خطاب کے لیے جانا ہے یہاں سے، تو اس وقت حضرت نے فرمایا کہ حضرت کا مثال مبارک ہو چکا ہے. کچھ تفصیلات وہاں کے امام صاحب نے یہیں پہ پائے جو مجھے بدلائی تو میں نے چاہا کہ دیکھو اس کے اندر مولانا مشاہیر اللہ خان صاحب نے اپنے برادر محترم کے مثال کے سلسلے میں جو واقعی لکھی اس میں سے ایک بات میں نے یہ پڑھی کہ حضرت اخیر وقت میں جب ایک انسان کو جب یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو وہ اپنے بال بچوں کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے، خواہش دنیا کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے، پراپرٹی اور جائیداد کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے. اور دنیا میں بھی آپ مرنے والوں کو دیکھتے ہوں گے اخیر لمحوں میں لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں چاہنے والے کہ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، دادا جان سے کہتے ہیں آپ کے پوتے آئے ہیں، نانا جان سے کہتے ہیں نواسے ہیں یا آپ کی بیٹی ہے، آپ ہمیں پہچانیے. وہ اپنی پہچان کروانے کی فکر میں ہوتے ہیں، جانے والا بھی خاندان والوں کی پہچان میں رہتا ہے. اور ملک الموت علیہ السلام مہلت نہیں دیتے، روح کو قبض کر لیتے ہیں. یہ دنیا میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، روح دنیا میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اس بندے خدا کی زندگی کو دیکھیے، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. تو جیسا انہوں نے زندگی گزاری موت کے لمحات کے بعد لمحات آئے تو انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ خاندانی وظیفہ پڑھنے کی تلقین کی اور اس وظیفے کے ساتھ دنیا سے جا کر کیا بتایا دنیا والوں کو؟ ہم اولیاء اللہ کے وسیلے سے خدا کی رحمتوں کو پاتے رہے اور اسی حوالے سے خلق خدا کو رحمتیں پانے کا درس دیتے رہے. آخر لمحے میں بھی ہمیں وہ نسبت کام آ گئی ہے، صرف حب نبوی حشر میں کام آئی رہی، طاعت آئی نہ زہد آیا نہ تقویٰ آیا. یعنی طاعت و زہد تقویٰ سے بے نیازی نہیں ہو سکتی ہے. ضروری ہے کہ ہر سنت کو عملی طور پر اختیار کریں، ہر مستحب کا التزام کریں، لیکن طاعت و تقویٰ پر بھروسہ کر کے نہ رہ جائے. وہ اولیاء سے ربط و تعلق کی بات تھی اور اخیر لمحے میں وہی ربط و تعلق کا حوالہ کیا. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی خود غلام ہے. مجددی فیضان تو ہر مجددی غلام کو صحابہ کا ملتا ہے، ایمان کا ملتا ہے. ان کے والد بزرگوار کے مثال کے لمحات آئے. حضرت امام ربانی نے اپنے والد بزرگوار حضرت عبدالحق قدس سرہ العزیز سے پوچھا بجام اپنی حالت کیا ہے، بیان فرمایا اپنے آپ کو کیسے پا رہے ہیں. تو فرمایا بیٹا اہل بیت کرام کی محبت کو حسن خاتمہ میں بہت اہم دخل حاصل، بڑا اس کا اثر ہے اور دخل ہے. اہل بیت کی محبت کو حسن خاتمہ میں بہت اہم اثر حاصل ہے، بہت مؤثر اور کار فرما ہے. اپنے آپ کو محبت اہل بیت کے دریا میں غرق پا رہا. اس لمحے میں مہارت تھی اور عزیزان محترم وہ فیض آپ کو بھی نصیب ہوا، دنیا سے رخصت ہوا اور جاتے جاتے پیغام دے گیا دیکھو جس کے لیے ہم نے زندگی گزاری آخر وقت میں اسی کا ہم نام دیتے گزرے. انبیاء فرماتے جس کا آخر کلام اللہ کا نام ہوتا ہے دخل الجنہ والجنہ چلا جاتا ہے. وہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت اس میں رکھی ہے اس کی قدر کو پہچانو، سیکھے کو روشن اور منور کرو ذکر سے. اور یہ آخری مرحلہ میں یہ تو سبق پہلا ہے، آگے کے اور اسباق ابھی اور ہیں. اس کو اپنے کام میں لگاؤ، جس کام کے لیے بنایا گیا اس کام میں اس دل کو لگاؤ. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ہمارے دادا پیر حضرت ابو الحسنات محدث لکن سید عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں